آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپریشن مارکہ حق پاک فوج کی تاریخ کا سنہری باب ہے. عوام کا جذبہ اور پاک فوج کی قربانیاں ملک کی سلامتی کی ضمانت ہیں. آرمی چیف کا CMH راولپنڈی کا دورہ. آپریشن بنیانم مرصوص کے زخمیوں کی عیادت کی. جوانوں اور شہریوں کی بہادری کو سراہا. کہا قوم مضبوطی سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان. شہید پاکستانیوں کے ورثاء کو 1-1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان. پاک افواج کے شہداء کو 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے تک دیے جائیں گے. ورثاء کو گھر کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے تک ملیں گے. شہباز شریف نے کہا افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے سر فخر سے بلند کر دیے. پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کیسے کرائی امریکی صدر نے بتا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دونوں ممالک سے کہا جنگ نہ روکی تو تجارت نہیں کریں گے. دونوں ممالک اچانک جنگ بندی پر راضی ہو گئے. امریکہ نے نیوکلیئر تنازع کو روکا. میرے خیال میں یہ مستقل جنگ بندی ہے. بدترین ایٹمی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے. پاکستان اور بھارت کے ساتھ اب زیادہ تجارت کریں گے. پاک بھارت DGMOs کا رابطہ. رائٹرز نے بھارتی فوج کے حوالے سے بتایا دونوں ممالک کا اگلے مورچوں پر افواج میں کمی کرنے پر اتفاق. جارحانہ اقدام نہ اٹھانے کا بھی فیصلہ. بھارتی فضائیہ کا ایک مرتبہ پھر طیاروں کی تباہی سے متعلق تفصیلات بتانے سے انکار. ملٹری ترجمان کی میڈیا بریفنگ میں صحافی نے سوال کیا کہ فضائی لڑائی میں کتنے لڑاکا طیارے شامل تھے. ایئر مارشل AK بھارتی بولے فضائی لڑائی کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے. مسلح افواج کو خراج تحسین. قومی اسمبلی سے متفقہ قرارداد منظور. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی رد عمل کو سراہا. مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ دارانہ رد عمل کی تعریف. شہداء کی قربانیوں کو قومی اتحاد و فخر کی علامت قرار دیا. پاکستان کو مشکل وقت میں سہارا دینے والے دوست ممالک کا بھی شکریہ. ایوان کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. پنجاب اسمبلی کا بھی مسلح افواج کو خراج تحسین. جنگ بندی کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی. 100 انڈیکس میں 10,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. کاروبار کے آغاز پر مارکیٹ میں زبردست تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹہ معطل رہی. سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. پاکستان مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس لانے میں کامیاب. کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ قرار دینے کی بھارتی کوششیں ناکام. انتہا پسند مودی بھی اعتراف کرنے پر مجبور. قوم سے خطاب میں کہا پاکستان کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات ہوں گے. Reads how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together. We know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. آپریشن بنیانم مرصوص افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور غیر متزلزل عزم کا استعارہ. پاکستان نے واضح کیا تھا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آرمی چیف نے کہا تھا 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی. DGISPR نے کہا تھا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. سعودی عرب کا پاکستان بھارت سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم. دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار.
वजीर आजम से तुर्क सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर एर्दोगान की जानिब से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। तुर्क सफीर की पाकिस्तान को सफारती और अस्करी कामयाबियों पर मुबारकबाद। कहा सदर एर्दोगान पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। PAF versus IF 6-0। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। भारतीय जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए।